والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ محترم مولانا عبدالحکیم صاحب اور ان کی فیملی نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہے یہاں پر، اور بہت سے ساتھیوں کو دیکھنے کا، کچھ سے مل چکے ہیں، کچھ ساتھیوں سے ملیں گے، موقع ملے گا تو وہ استاد ذوق کا شعر یاد آ رہا ہے۔ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، عبارت ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ذوق نے تو بہتر کہا تھا، لیکن یہ ذرا آبجیکشن آ جاتا ہے، مسیحا و خضر سے بہتر ملاقات وہی ہو سکتی ہے امام الانبیاء سے، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ 10 منٹس دیے۔ آپ مجھ سے پہلے مولانا انعام صاحب کی ماشاءاللہ بصیرت افروز انلائٹن جو ہے نا وہ خطاب سن رہے تھے، تعلق باللہ، تعلق بالمساجد۔ اب اس کے بعد ضرورت بھی نہیں ہے کسی باقاعدہ طویل خطاب کی، اور خصوصاً جس پروگرام کے بعد کھانا ہو اور کھانے کا بھی انتظار کیا جا رہا ہو تو وہاں اختصار یہ حکمت کا تقاضا بھی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی یاد آ گئے یہاں پر، وہ بڑی ظرافت تھی نا ان کے اشعار میں۔ آپ میں سے جو لوگ جو ہوں گے، ضمیر صاحب نظر نہیں آ رہے چونکہ ان کو بڑا وہ ذوق شعری ہے، تو انہوں نے اسی موقع پر کہا تھا کہ ریزولوشن کی شورش ہے مگر اس کا اثر غائب، پلیٹوں کی صدا سنتا ہوں اور کھانا نہیں آتا۔ تو اس لیے اختصار مناسب ہوگا۔ یہ عقیقہ کی محفل ہے ماشاءاللہ، اور عقیقہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا۔ اس سلسلے میں کچھ روایات ہیں بخاری، مسند احمد، نسائی میں، کہ کل مولود مرہون بعقیقتہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرہون ہے اپنے عقیقہ کے ساتھ۔ مرہون اور رہن یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ ایک قسم کی ضمانت ہوتی ہے، ایک امانت ہوتی ہے، قرض کی شکل میں، دیگر معاملات میں۔ جب وہ معاملہ ادا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد رہن واپس ہو جاتا ہے، مرہونہ چیز۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے عقیقے کی ایک خاص تاکید ہے۔ عقیقہ کی شکل، کیونکہ عقیقہ کیا ہے؟ اجتماعی شکل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان مندی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی معرفت، توحید، انبیاء، اللہ کی کتابیں اور قرآن اور ایمان، اس کے بعد دنیاوی لحاظ سے انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اس کی اولاد ہے۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو انتہائی خوشی ہوتی ہے، لیکن حکم دیا گیا ہے کہ اسے اجتماعی طور پر، اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، یہ میں اختصار کے ساتھ روایات اور بھی ہیں، اگلا حصہ اس کا یہ ہے کہ تذبح عنہ یوم السابع، تو اس بچے کی جانب سے جو پیدا ہوا ہے اس جانور ذبح کیا جائے گا 7ویں روز، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى، اور اس کا حلق ہوگا، بچے کے جو بال ہیں، بچہ یا بچی جو بھی ہو، انہیں شیو کیا جائے گا، دور کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا نام رکھا جائے گا، خوبصورت نام رکھا جائے گا اس کا۔ یہ دور، تو اس لحاظ سے جب وہ جانور جمع ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس میں جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، خصوصاً غربا، انہیں کھلایا جاتا ہے، گوشت تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خوشی ہوئی، نام بھی آپ ہی نے رکھا، تو کبشا یعنی آپ سمجھیں دمبس ذبح کیا گیا اس پر، اور ان کے چھوٹے بھائی سیدنا حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو اس پر بھی آپ نے خود بڑی خوشی کے ساتھ یہ عقیقہ کا اہتمام کیا اور نام رکھا گیا، اور اسی سنت کو تمام صحابہ کرام نے باقی رکھا۔ اس پر ہمارے بہت سے ائمہ، امام احمد بن حنبل بھی ہیں اور بھی ہیں، عظیم فقہا ہیں، ان کا خیال، ان کی رائے یہ ہے کہ عقیقہ واجب ہے،
واجب کے درس میں درس کمپلسری. لیکن عمومی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عقیقہ بہت بڑی سنت ہے، واجب نہیں ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور اس کے اندر اور یہ ایک عظیم سنت کی حیثیت سے اس کو زندہ رکھا جائے. اور اس کی اسپرٹ یہ ہے، روح یہ ہے کہ اس شکل میں ہم دعا کرتے ہیں. جب اس کی جانب سے صدقہ دیا جاتا ہے تو پروٹیکشن، حفاظت ہو جاتی ہے بچے کی، اس کی بہت سی بیماریوں سے، بہت سے آلام سے، ہارمز جو بھی ہو سکتے ہیں. صدقہ جو ہے وہ بلیات کو اور مصائب کو دور کرنے والا ہے. پھر اس کی گڈ بہترین لائف کے لیے ایک سامان ہے اور وہ ہو جاتا ہے. یہ اس کی اسپرٹ ہے. اور اس کے اندر ایک ریمائنڈر، یاد دہانی بھی ہے، تذکیر بھی ہے اس موقع پر. وہ تذکیر یہ ہے کہ چونکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے انسان، تو لہٰذا اس کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے. تربیت اسی کے اندر ہے. اور بہترین اولاد تو صدقہ جاریہ ہے. وہ 3 امور کے جس کے اندر آخری یہ ہے، او ولد صالح یدعو لہ، بہترین صالح اولاد جو مرنے کے بعد تمہیں یاد کرے اور وہ دعا کرتی رہے. لہٰذا ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کا یہ فرض ہے کہ مرنے سے پہلے وہ یہ یقین دہانی کر لے، یہ اس بات کو میک شور کر لے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے گی یا نہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، اتنے قریبی نہیں تھے، بہت بڑے شاعر تھے، اور شعراء وہ شعراء یتبعهم الغابون، ان کی صورتحال تو ایسی ہی ہے. اب ان کے ایک بیٹا وہ کاروباری تھا، دوسرا جو تھا وہ بہت بڑا بیرسٹر تھا. اب جب وہ فوت ہوئے تو ان کے یعنی بڑی مشکل کے ساتھ ہمارے دوستوں نے، شعراء میں تھوڑی بہت شاعری مولانا میں بھی کر لیتا ہوں، تو لہٰذا اس طبقہ کیسا تھا اور میں بھی اپنا ایسا ادا کیا. وہ اس کو وہ کریمیٹیشن یعنی جلانا چاہتے تھے. مسلمان تھا وہ، لیکن تربیت کا معاملہ ہے، تو ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو اس سے بچایا. نماز جنازہ ادا کی، اور یعنی اس پر جو، اور دونوں بیٹے، ایک نہیں کہ ان دونوں میں اختلاف ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا تو اسلام سے براہ نام تعلق ہے، یہ تو شاعر تھے، ہمیں کبھی تو اسلام کا نہیں بتایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا. ایک نوجوان نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا، اس کی تذلیل کی. باپ نے حضرت عمر کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا. نوجوان کو بلایا گیا. حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے یہ تذلیل کی ہے، انسلٹ کی ہے؟ ہاں جی کی ہے. کیوں؟ کہ مجھے معلوم نہیں، ہمارے آپس میں جھگڑا ہوا. بھئی تمہیں معلوم نہیں کہ والدین کے حقوق کیا؟ اس نے کہا مجھے بتایا ہی نہیں گیا سرے سے. جب یہ صورتحال سامنے آئے تو حضرت عمر فاروق کو اس باپ کو ڈانٹنا پڑا کہ آج تمہیں you have to pay the price for your shortcomings. مگر نوجوان کو جھنجھوڑا پکڑ کر، عمر بن خطاب تھے نا رضی اللہ عنہ، ہاں انصاف کے مرکز تھے، کہ نوجوان آج تو تم بچ گئے ہو، اگر دوبارہ اس کے بعد، اب مجھ سے تو سن لیا نا والدین کے حقوق، اب تو پتہ چل گیا ہے، دوبارہ ہوا تو تم جیل کے اندر ہو گئے اور مجھے جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی والدین کے حقوق بہت زیادہ ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں. تو اس لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ والدین اور اولاد دونوں کے حقوق ہیں. یہاں پر ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، اولاد کی طرف سے ان کو شکایات ہیں، ان کو نافرمانی کے معاملات بھی ہیں، اور بھی معاملات ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. لیکن ایسے واقعات بالعموم ان لوگوں کی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر دنیا کے حوالے کر دیا ہے، پونڈوں کے حوالے کر دیا ہے، اولاد سے وہ غافل ہیں. تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے یہ واقعہ انہیں سامنے رکھنا چاہیے. تو بڑی مشکل سے تھا، ہمیں وہ شاعر صاحب کی نماز جنازہ ادا کرنا پڑی، ہاں جی، اور انہیں وہ دفن کرنا پڑا. لیکن یہ ایک سادہ سا واقعہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایسے موقع پر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. عقیقہ محض ایک گوشت کھانا نہیں ہے اور خوشی کا اظہار نہیں ہے، اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں. تو بہرحال ہم دوبارہ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا عبدالحکیم صاحب کی فیملی کو، ان کے اعزاء کو، سب کو، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نو موجود کی حفاظت فرمائے، طویل زندگی ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا بہت بہت شکریہ.